أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم وإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. حج کے چند متعین حج کے مہینے معلوم ہیں، یہ فرمایا یہاں سے حج کے مہینے معلوم ہیں. حج ہوتا تھا ایک خاص عمرہ جو ہے وہ کسی وقت بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن حج کے لیے خاص طور سے حج کی تیاری، حج کا احرام، تو یہ شوال، ذیقعد اور ذی الحج کے 10 دن یہ ہوا کرتے تھے. تو چونکہ جاہلیت کے زمانے میں بھی یہی ایام حج تھے، تو بعض لوگوں کو اس کا خیال ہوا کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر سے، کفریہ نظام سے لوگوں کو نفرت بٹھانے کے لیے اور ان سے دوریاں پیدا کرنے کے لیے ہر چیز، حتیٰ کہ خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو، چونکہ انہوں نے دین کو بگاڑ لیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط متحد ہو جائے، اس لیے اسے چونکہ حق اور باطل میں فرقان تھا، اسلام اور دین، یہ قرآن فرق کرنے والا تھا، تو اس لیے کچھ نہ کچھ بدل کر وہ کیا. مثلا وہ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود کی مخالفت کرو، یا اس سے ایک دن پہلے روزہ رکھو یا ایک دن بعد اس میں ملا لو، تاکہ وہ یہود کے روزوں کی طرح نہ ہو جائے. تو جو صحابہ تھے ان کو بھی یہ خیال ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جاہلیت کے زمانے ہمارا آج کا دن کوئی اور ہو. تو کہا کہ نہیں، یہ معلومات ہیں اور یہ اصل میں ان کا نہیں ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، جب سے اللہ تعالیٰ نے جبل ابو قبیس پہ کھڑا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، یہاں سے اذان، اب تم نے ہمارا گھر بنا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اب تم آواز لگاؤ کہ حج کے لیے آئیں لوگ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ میری آواز کون سنے گا یہاں سے، کہا کہ ہم پہنچانے والے ہیں. چنانچہ اب دیکھتے ہیں پوری دنیا کے کونے کونے تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز پر لبیک کر کے لوگ حاجی آتے ہیں. تو یہ فرمایا کہ نہیں، وہ معلومات صحیح ہے، نہیں وہ حج کے جو پرانے ایام تھے انہی پر تصدیق کر دی اللہ تعالیٰ نے کیا. فمن فرض فیہن الحج، جس نے اپنے لیے لازم کر لیا حج کو، یعنی جس نے نیت کر لی، نیت کرنے کا مطلب یہ ہے احرام باندھ لیا. جس نے احرام باندھ لیا تو اس نے اپنے ذمہ حج لازم کر دیا. تو اب اس کے لیے جب اللہ کے لیے چل دیا اور اللہ کا محبوب اور ولایت کا راستہ طے کرنے کے لیے حج ولایت کا کل عرض کیا گیا تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حج ولایت کا مختصر ترین راستہ ہے. شہادت جنت کا مختصر ترین راستہ ہے، لیکن حج ولایت کا مختصر ترین راستہ ہے. تو جب اللہ کی ولی بننے کے لیے، اللہ سے دوستی کرنے کے لیے چل دیا ہے، جان مال کی قربانی دینے کے لیے والیانہ عاشقانہ سفر پر، تو پھر وہ چیزیں سے تو بالکل بچنا چاہیے جو اللہ کو ناگوار ہیں، اللہ کی ناپسندیدہ ہیں. عام زندگی میں عام آدمی کے لیے جو چیز ناپسند ہے، تم تو پھر یہ فرمایا، تو یہاں فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، بے حیائی کی کوئی بات نہ ہو. حتیٰ کہ اپنی بیوی اگر تمہارے ساتھ حج میں ہے تو کوئی شہوت کی بات یا آئندہ کے لیے تذکرہ ہم ایسا کریں گے، چلو فارغ ہو کے یوں کریں گے وہ کریں گے، بے حیائی، بے شرمی، شہوات کی کوئی بات اپنی بیوی سے بھی نہیں کرنی، کسی دوسرے کی طرف تو دیکھنا ہی نہیں. اس کی وجہ ولا رفث ولا فسوق، اور گناہ بھی نہیں کرنا، کوئی نافرمانی نہیں کرا، ولا جدال اور بحث و مباحثہ اور لڑائی جھگڑا، اس سے بچنا. چونکہ اصل میں حج میں یہ بھی بات ہے کہ دنیا کے مختلف الخیال لوگ، الگ الگ مزاج کے لوگ، الگ الگ طبیعت کے لوگ وہاں آتے ہیں سب طرح کے.
پھر وہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک زمانے سے لمبا سفر کر کے پیدل آتے تھے لوگ، تو اپنی بیویوں سے بچھڑے ہوئے اور اپنے اس سے دور ہوتے تھے. سب لوگ اپنے بچوں کے ساتھ نہیں آتے تھے، مرد بھی آتا تھا. مرد ہے کتنے دن چھڑا ہوا ہے تو اس کی شہوات میں ہیجان پیدا ہو سکتا تھا. اور پھر وہاں یہ بات ہے، صحیح بات یہی ہے کہ وہاں پر جو ہے اس لیے بھی وہاں احرام میں عورتوں کا احرام یہ ہے کہ ان کا چہرہ کھول دیا جائے. عجیب ہے یہ بات. مجھے یاد آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ وہ حافظ عبد الوہاب صاحب تھے، ملا جی بوڑھیا والوں کے صاحبزادے، بڑے بیچارے مخلص آدمی تھے، بہت ہی پیر صاحب کے بڑے بھائی، یہاں ڈبنی والا میں مدرسہ تھا، تو حج کو جایا کرتے تھے بہت، عمرے حج کو. ایک دن وہ حج سے فارغ ہوئے بیٹھے تھے حج میں، کہنے لگے حضرت ایک بات کرنی ہے کہ کیا آپ تو یہاں کچھ نہ کچھ اثر ہے اور بادشاہوں تک بات پہنچا سکتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، یہ عورتوں مردوں کی جو دھکم دھکا ہوتی ہے یہ ختم ہونی چاہیے، عورتوں کے لیے الگ ہو، مردوں کے الگ ہو. میں نے کہا بھائی یہ دیکھیے یہ حج جو ہے ولایت کا مختصر ترین راستہ ہے. کسی کو اپنا دوست بنانا ہوتا ہے تو آدمی پرکھ کر اور تول کر جب امتحان میں کامیاب ہو جائے تبھی اپنا بناتا ہے. کتے کو بھی سداتے ہیں تو اس کو گوشت ڈال کے دیکھتے ہیں کہ ایسے ہی تو نہیں کھا لیتا بغیر اپنے اجازت، تب وہ شکاری کتا سدا ہوا مانا جاتا ہے. تو یہاں پر مہینوں سے لوگ بچھڑے ہوئے ہیں اور ساری حسینائیں دنیا بھر کی بلا لی گئی ہیں یہاں پر. ہر کسی کو کیسا حسن پسند، کسی کو کیسا حسن پسند. تو سارے ملکوں کے گورے کالے، ہمارے یہاں تو گورا رنگ خوبصورت سمجھا جاتا ہے، لیکن افریقی ملکوں کے لیے کالا رنگ خوبصورت سمجھا جاتا ہے. وہ اپنے بچوں کو تیل لگا لگا کے دھوپ میں ڈالتی ہے، جتنا سیاہ کالا ہوگا اتنا خوبصورت رنگ مانا جاتا ہے. تو اپنے اپنے ذوق کی، کسی کو کیسا پسند، کسی کو، ساری حسینائیں جمع ہیں اور سب کے نقاب کھلوا دیے احرام باندھ کر. اب دیکھیں کون ہماری طرف دیکھتا ہے یا ادھر دیکھتا ہے. اب جو اس میں امتحان میں کامیاب ہو گیا بس وہ ولی بن گیا. تو یہی تو اسی بات کا امتحان ہے. چنانچہ وہاں وہ ایک بزرگ تھے، وہ طواف کر رہے تھے، تو وہ ایک مرد اپنی بیوی کو لے کر پہلی مرتبہ آیا تھا. وہ طواف کرتے کرتے وہ ان کے برابر کو نکل گئے. بڑے میاں شرم نہیں آ رہی؟ تو آپ کو دکھ نہیں رہا ہے کہ میرا نامحرم ہے؟ کہنے لگے بھئی عجیب آدمی ہے تو، یہاں بھی آ کے تجھے محرم نامحرم کی فکر ہے؟ رب کریم کی تجلیات پر اتنی بھی نہیں پڑی یہاں پر کہ تجھے اتنا ہوش ختم ہو جاتا کہ یہاں محرم نامحرم کون ہے؟ یہاں تو اللہ سے لو لگا. اللہ کی شان ہے. میں نے ان سے یہ بات کہی کہ میں اللہ کی کرم ہے اور احسان ہے کہ اتنا مسلمانوں کے خلاف اور مسلم چیزوں کے خلاف اور عربوں کے خلاف اور اس کے خلاف پورا اتنی تحریک اور اتنا پروپیگنڈا چلتا ہے، لیکن کبھی جھوٹ بھی خبر نہیں سنی ہوگی آپ نے کہ وہاں کوئی کسی حاجی حجن میں ناجائز تعلقات ہو گئے، یا خدا نہ کرے کسی نے اس کے ساتھ چھیڑ خانی کی، یا وہاں کوئی لے کے بھاگ گیا. ایسا کہیں سنا ہے؟ کبھی نہیں، کوئی نہیں خبر آئی. اللہ کی شکر جو خبریں ہوتی ہیں کبھی کبھی ہوتا ہے. اتفاق سے میں یہ بات کہہ کے آ رہا تھا، قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جو ہے آدمی کے جھوٹ کے لیے یہی کافی ہے کہ جو سنے نقل کر دے. ہم لوگ دین ایسا پیارا دین، ایسے اصول، ایسے ضابطے اللہ نے بتا دیے ہیں کہ اگر اسے مان لے آدمی تو ظاہر ہے کہ ہر شر سے بچا رہتا ہے، سارے خطروں سے وہ کیا گیا ہے. لیکن ہمارے ہاں احتیاط نہیں ہے دین کو ماننے کی. بات سنی اور چلا دی بس. عموماً آج کل واٹس ایپ کے زمانے میں تو بہت زیادہ ایسی بے صنعت چیزیں چلی رہتی ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ ان میں کوئی یعنی کب کی خبریں ہوتی ہیں اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ ہم لوگ اس روز یہ ان کی سمجھ میں آیا حافظ صاحب کی. میں وہاں سے واپس آیا، ٹیکسی میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ حاجی ذکر کر رہے تھے کہ جی یہاں تو بڑا ظلم ہونے لگا، کیا ہونے لگا کہ وہ ٹیکسی والا ایک بار بیٹی کو بٹھا کے گیا، لے کے چلا اور اسٹینڈ پہ بیٹی کو ماں کو اتار دیا اور بیٹی کو لے کے بھاگ گیا. میں نے کہا اچھا، کہ وہ رو رہے تھے وہ فلاں آدمی. میں نے کہا کیسے پتہ لگا تمہیں؟ کہا کہ تمہیں ان کی مدد کرنی چاہیے تھی بیچارے کی. کہنے لگے ہاں بس مجھے موقع نہیں تھا. کہنے لگے چلو اچھا چلتے ہیں وہاں. میں نے کہا کہاں کہہ رہا تھا وہ؟ کہ فلاں بلڈنگ والے کہہ رہے تھے 369 یہ کیا بلڈنگ بتائی. میں نے کہا تمہیں معلوم ہے کہاں بلڈنگ ہے؟ کہ ہاں. میں نے کہا چلو تو اچھا. ہم نے ٹیکسی کی، ان کو بٹھایا، وہاں گئے. وہاں پوچھا بھائی کون تھا کہ وہ اوپر والے تھے. اوپر والوں کو بلایا، اوپر والوں سے پوچھا کہ بھئی جو ہے کہاں تھے؟ کہ وہ فلاں بلڈنگ والے کہہ رہے تھے ہمارے عزیز ہیں وہاں پر. میں نے کہا تو بلڈنگ میں چل سکتے ہو تم؟ کہ ہاں چلو. ہم نے وہاں سے دوسری ٹیکسی کی اور پھر چلا. پھر وہ جو وہاں پہنچے کہنے کہ نہیں اصل میں وہ یہ نہیں تھا، وہ عزیزیہ شمالیہ کی بات بتا رہے تھے. عزیزیہ شمالیہ میں ہمارے عزیز آئے ہوئے ہیں، وہ ٹھہرے ہوئے ہیں. میں نے کہا چلو عزیزیہ شمالیہ میں چلتے ہیں. وہاں عزیزیہ شمالیہ میں بھی چلے. میں نے سوچا کہ آج تحقیق تک بات تو پہنچ جائے. جو ہمیں بھرم ہے
کہ یہاں ایسا واقعہ نہیں ہوتا، کم سے کم پتہ تو لگے یہاں پر۔ چنانچہ وہاں گئے، عزیزیہ شمالیہ میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ اوپر والی بلڈنگ کہہ رہے تھے۔ میں نے کہا ذرا دیکھو انہیں، کہنے وہ کھانا لینے گئے۔ میں نے کہا انتظار کر لیں گے ہم، تو ہمیں تقریباً پون گھنٹہ 1 گھنٹہ لگا انتظار کرنے میں، وہ آ گئے۔ تو میں نے کہا بھائی صاحب کون بہن تھی وہ جس کی بیچاری کی بیٹی کو لے گئے؟ کہنے کہ نہیں وہ یہاں ذکر ہو رہا تھا کہ ایسا ہوتا رہتا ہے یہاں پر۔ یہ عام طور پر خبروں کے سلسلے میں ہمارا یہی ہوتا ہے یہ بات۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان محدثین کو کہ انہوں نے حدیثیں جمع کر دی، ورنہ ایک خبر 4 آدمیوں میں منتقل ہو جائے تو اصلی خبر نہیں رہتی، بس باقی جو نمک مرچ باقی رہ جاتا ہے، اصل ختم ہو جاتی ہے۔ یہ صورت ہو گئی۔ اگر اس زمانے میں ہمارے رحم و کرم پر حدیث کے ذخیرے کو چھوڑ دیا جاتا تو دین ختم ہو گیا ہوتا، کچھ اور آ گیا ہوتا۔ اللہ جزائے خیر دے۔ حالانکہ تو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جب اللہ کی محبت اور اللہ کے، تو یہاں پر امتحان دے کر یہاں پہ جب تم اللہ کی محبت میں اور ولایت حاصل کرنے آئے ہو تو خبردار، بے حیائی کی کوئی بات نہیں، اللہ کی نافرمانی کی۔ اور یہ نہیں فرمایا فلا رفثوا ولا ترفثوا ولا تفسقوا، یہ نہیں حکم دیا۔ لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یعنی رفث بے حیائی کی بات اور نافرمانی کی بات اور بحث و مباحثہ اور جھگڑے ٹنٹے کی بات یہاں ہونی نہیں چاہیے، بالکل ختم، بالکل ایسا اس طرح ہی کہا گیا۔ ما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو کچھ بھی بھلائی تم کرو گے یہاں پر، یہاں تو یہ بھلائی کی جگہ ہے، یہ برائی کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں تو گناہ چھوڑ دو، نافرمانی چھوڑ دو، اللہ کی ناپسندیدہ چیزیں چھوڑ دو۔ تو جو کچھ تم کرو گے اللہ کو خوب معلوم ہے، اس کا ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں، حاجی فلاں صاحب اور یوں صاحب وہ صاحب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ خوب جانتے ہیں تمہاری، یعلم اللہ۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور ایسا نہ ہو اللہ کے بھروسے پر، اسلام یہ پسند نہیں کرتا، اللہ نہیں چاہتے تمہیں ذلیل کرنا، اللہ چاہتے ہیں تمہیں عزت کے ساتھ رہنا، تو تم زاد راہ لے لیا کرو۔ وہ جو تھے بغیر زاد راہ کے آیا کرتے تھے اللہ پر توکل کر کے، اور پھر بعد لوگوں کو مانگنا پڑتا تھا۔ سوال کرنا بہت بڑی ذلت ہے، سوال اسلام ناپسند کرتا ہے، اضطراری حالت میں سوال کی اجازت ہے، جب تمہیں اللہ نے موقع دیا ہے تو تم لے کے جائے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، لیکن یاد رکھو سب سے بہتر زاد راہ اور سب سے بڑا توشہ تقویٰ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید جو ہے وہ تقوی کا سلیبس ہے، چونکہ تقوی کے بغیر آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ کئی دن سے مسلسل چل رہا ہے، جنت میں جانا کامیابی کے لیے، انسان کی کامیابی کا انحصار جنت میں جانے پر ہے، اور جنت میں جانے کے لیے متقی ہونا ضروری۔ غیر متقی کی جنت میں عدت للمتقین بنائی گئی ہے، اور جنت متقیوں کے لیے۔ تو بار بار قرآن مجید میں جگہ جگہ پر اس تقوی کے اس سبق کو یاد دلائیں۔ دیکھو احتیاط کی زندگی گزارو، دیکھو نافرمانی سے بچتے رہو، دیکھو اپنے نفس پر قابو رکھو، دیکھو یہ جو وَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَىٰ، سب سے بہتر توشہ وہاں جانے کے لیے جہاں تمہارا سفر ہے اصل، یہ تو عارضی سفر ہے حج کا، یہ تو اس سفر کے لیے تیاری ہے، تو وہ جو اصل سفر ہے اس میں وہاں جو بہترین توشہ ہے تمہارے لیے وہ تقویٰ ہے، اس کے بغیر وہاں کچھ کام بننے والا نہیں ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، بس تم مجھ سے ڈرو، میرا لحاظ کرو، اے عقل والو، ہوش والو تم سن لو کہ میرا لحاظ کرو، میرا پاس و لحاظ کرو، احتیاط کی زندگی گزارو۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، وہ ہوتا ہے کہ تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے اس کے اندر، جو ہے تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے، تم حج کے دوران تجارت مزدوری کے ذریعے اپنے پروردگار کا فضل تلاش کر لو۔ تو بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جو ہے وہ غریب تھے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں حج کرنا چاہتا ہے، غریب آدمی ہے، اب ٹکٹ یا وغیرہ کا تو انتظام ہو گیا، وہاں کا خرچ نہیں ہے، تو وہ جو ہے وہاں تجارت، اور اصل میں یہ تھا کہ پہلے ہی عرب لوگ جو ہیں وہ حج کو تجارت کی منڈی سمجھا کرتے تھے، اسی طرح تو حج کا انتظار کرتے تھے کہ سیزن آئے گا تو تجارت کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ تو اسلام نے کہا کہ بھئی یہ تجارت کے لیے نہیں ہے حج، حج تو اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے، تجارت کے لیے نہیں ہے۔ جگہ پھر فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہیں قرآن مجید میں بہت کم اس طرح کا جو ہے اختیار کیا گیا ہے اسلوب، وَلِلَّهِ پہلے اللہ کے لیے ہے۔ یہاں فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج عمرہ کرو اللہ کے لیے، مال کے لیے نہیں، تجارت کمانے کے لیے نہیں۔ یہ ہے اب یہ ہے کہ اجازت تو دے دی ہے کہ تم وہاں جا رہے ہو تو وہاں کچھ تجارت کر سکتے ہو، بعض لوگ اونٹ کرائے پر دیا کرتے تھے،
ایک صحابی تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا نبی اللہ ہم تجارت کیا کرتے تھے، وہ اونٹ کرائے پر دیا کرتے تھے، تو اگر ہم ایسے میں اونٹ دیتے ہیں، اونٹ تو لے کے جاتے ہی ہیں اگر ہم حج کر لیں وہاں، تو انہوں نے کہا تم احرام باندھتے ہو، عرفات میں قیام کرتے ہو اور وہاں طواف کرتے ہو تو تمہارا حج ہو گیا۔ یعنی اگر تمہاری نیت یہ ہے کہ حج کو جا رہے ہیں وہاں پر تجارت بھی کر لیں گے، یہ اللہ کے لیے حج ہوا۔ اور اگر اس لیے گئے کہ تجارت کرنے جا رہے ہیں چلو حج بھی کر لیں گے، یہ نہیں اللہ کو منظور، یہ ہے اصل بات۔ تجارت کے لیے جا رہے ہیں چلو حج بھی کر لیں گے، تجارت کا تجارت ہو جائے گی، حج کا حج ہو جائے گا۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو وہاں پر قربانی کا کام کرنے جاتے ہیں، اور بہت سے حاجیوں کے لیے وہ کرنے جاتے ہیں اور کما کے چلو بھائی اپنا حج بھی کر لیں گے، یہ بات یہ نہیں ہے۔ تو لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ مطلب یہ ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے لیے، لیکن بہتر یہ ہے کہ تم بس حج ہی کے لیے کرو۔ یہ جو پیرایا اختیار کیا گیا ہے خطاب کا، اس میں یہ ہو گیا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جب تم لوٹ آؤ عرفات سے تو پھر اللہ کا نام لو عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس۔ مشعر حرام اصل میں عرفات جو ہے وہ حدود حرم سے باہر ہے، اور جب وہاں آتے ہیں تو وہ جو ہے پھر حدود حرم میں مزدلفہ ہے، تو وہاں حرم کی نشانیاں لگی ہوئی ہیں، مشعر کہتے ہیں حرم کو، تو حرم کی نشانیاں لگی ہوئی ہیں، تو وہاں رکا جائے گا مزدلفہ۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، تو تمہیں جیسے اس سے پہلے تم لوگ کفر اور شرک کے زمانے میں بھی حج کیا کرتے تھے، لیکن اس میں کیسی کیسی فحش اور کیسی بری چیزیں اور شرک اور کفر کیا کرتے تھے تم، تو اللہ کا نام لو، اس کے اللہ نے تمہیں کیسے ہدایت دی اور تمہیں بتا دیا، تمہیں سمجھا دیا حج کا طریقہ، اس پر اللہ کی ہدایت کرو۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اس سے پہلے تم ٹکریں مارتے تھے اندھا دھند جیسا، بس باپ دادوں سے چلی ہوئی رسمیں تھی، کوئی کہتا تھا یہ صحیح ہے، کوئی کہتا تھا یہ صحیح ہے، کوئی کہتا ہے یہ صحیح ہے، کیسی بے اطمینانی تھی، اس طرح صحیح ہے یا اس طرح صحیح ہے۔ جب اللہ نے اپنے نبی کے واسطے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو، اللہ کے نبی نے مناسک سکھائے باقاعدہ، تو مجھ سے حج کے مناسک، تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہیں گمراہی سے بھٹکنے سے نکال دیا، تو تم جو ہے اس کا تم اللہ کا خوب یاد کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو یہاں پر۔ تو یہ جو ہے عرفات میں آدمی، عرفات کے قیام، وقوف عرفہ اصل حج ہے، اور اس کا وقت جو ہے ظہر کے وقت سے لے کر اگلے روز یعنی 20 تاریخ کی صبح فجر سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص عرفات میں فجر سے پہلے پہنچ گیا اس کا حج ہو گیا، اس کی کوئی تلافی نہیں ہے۔ اگر وقوف عرفہ چھٹ جائے تو پھر حج ہوگا ہی نہیں کسی بھی طرح، اور دوسری چیزیں اگر چھٹ جائیں کچھ بھی تو ان کی سب کی تلافی ہو سکتی ہے، لیکن وقوف عرفہ کی کوئی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وقوف عرفہ حج ہے۔ تو اس میں وہ کیا کرتے تھے کفار مشرکین، پہلے یہ کیا کرتے تھے کہ جب ذرا تھوڑی سی دھوپ رہ جاتی تھی مغرب کے بعد اور پگڑیوں کے وہ دکھنے لگتے تھے شاخیں، تو وہ نکلنا شروع کر دیتے تھے وہاں سے۔ اللہ کے نبی نے اس پرانی جاہلیت کی رسم کو ختم فرمایا، اور ختم فرمانے کے بعد جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ پھر وہ مغرب کی وقت ہو جانے کے بعد وہاں سے نکلتے ہیں بغیر مغرب کی نماز پڑھے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم جاہلیت سے اختلاف کریں گے۔ وہاں یہ کرتے تھے کہ وہ اپنے بڑوں کے اسٹیج لگ جاتے تھے یہاں بھی اور مینا میں بھی، اور اپنے بڑوں کے تذکرے اور خاندان کے فخر یا چیزیں بیان کرتے تھے، اس کو بدل کر اللہ تعالیٰ نے اللہ کی بڑائی اور اللہ سے دعا، عرفات میں دعا، وقوف عرفہ کا مطلب یہ ہے 6 گھنٹے حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً، محدثین نے لکھا ہے کہ دعا مانگی کھڑے ہو کر، جبل رحمت پر بھی دعا، خطبہ بھی دیا اور اس کے بعد دعا مانگی۔ تو یہ، اور یہاں مشعر حرام میں بھی اللہ کا بڑائی کرو کہ جیسے تمہیں ہدایت دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہاں پر فجر سے جو ہے وہ پہلے نکل جاتے، نہیں سورج نکلنے کے بعد نکلتے تھے یہاں سے، جب جو ہے وہ سایہ دکھنے لگتا تھا۔ ان کے یہاں یہ تھا کہ سایہ دکھ گیا تو ہمارا، اگر سورج کی روشنی میں سایہ دکھ گیا زمین پر تو ہمارا یہاں پر حاضری لگ گئی اس زمین پر، یہ سمجھتے تھے، مہر لگ گئی، وہی سمجھتے۔ تو یہ فضول کی رسم تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر اول وقت پڑھ کر اس کے بعد دعا کر کے تھوڑی اس میں مزدلفہ میں پھر جو ہے نکلنا طے کیا اور یہ سکھایا۔ تو یہ اللہ نے ہدایت دی، اس کا صحیح طریقہ بتا دیا، جو اس میں بگڑی ہوئی چیزیں تھیں ان کو نکال دیا، گمراہی سے تمہیں نکال دیا، اس لیے تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، تو پھر تم اسی طرح لوٹو جیسے لوگ لوٹتے ہیں، واستغفر اللہ، اسی طرح پلٹو، اسی طرح واپس آؤ جس طرح جو ہے لوگ دوسرے جو ہے پورا کر۔
تو یہاں سے اس طرح ہوتا یہ تھا، اصل میں ایک بری رسم تھی وہاں پر، بہت وی آئی پیت کا تصور تھا وہاں، جو قریش تھے اپنے آپ کو وی آئی پی سمجھتے تھے، اور یہ تمام ہی قوموں میں رہا ہے اونچ نیچ کا، ہمارے یہاں بھی بہت اونچ نیچ کا ہے، اسلام نے آ کے وی آئی پیت کا وہ ختم کر دیا سب۔ یا ایھا الناس ان اباکم واحد و ان ربکم واحد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر آخری حج کے موقع پر خطاب دیا، جاہلیت کی ساری جھوٹی رسمیں میرے قدموں کے نیچے رون دی گئی ہیں، جو نعرے لگاتے تھے میں فلاں برادری کا ہوں فلاں کا ہوں، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی سفید کو لال پر، کسی لال کو صاف پر، کسی کو عرب کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کوئی تقوی نہیں، الا بالتقوی فرما دیا کہ تقوی سے ہے جو کچھ ہے فضیلت۔ تو یہ عرب لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، ہم تو حمص کہتے تھے اپنے آپ کو، ایک خاص فضل کا اور ایک خاص ان کا فخر کا نام تھا کہ ہم تو عرب کے حرم کے مجاور ہیں، اور ہم کے لیے ہمارے لیے حرم سے باہر جانا ٹھیک نہیں ہے، ہم تو ذمہ دار ہیں اور یہاں کے ٹھیکیدار ہیں، اس لیے وہ حدود حرم سے نکلنے کے لیے عرفات ہی نہیں جاتے تھے جو اصل حج تھا، یہ کرتے تھے، پھر رہتے تھے وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے اللہ تلاش کرنے، اپنا اونٹ گم ہو گیا، میں تلاش کرنے گیا تو میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں موجود ہیں، تو میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے محمد، تم تو حمص میں ہو، تم یہاں آ گئے حدود حرم سے نکل کے باہر، تم نے اپنا درجہ کیوں نیچا کر لیا، یہ کر دیا۔ تو اسلام نے وی آئی پیت کے سارے دروازے بند کر دیے، سب انسان ہے سب، تو جس طرح سب حج کرتے ہیں اسی طرح تمہیں بھی جانا ہے، اسی طرح روانہ ہو جس طرح حج سے تم، جس طرح سب لوگ روانہ ہوتے ہیں۔ واستغفر اللہ، اور اپنی اس بڑائی پر، اپنے کبر پر، چھوٹ بڑائی پر تم نے بندوں میں یہ تمیز کر دی ہے، بڑا چھوٹے کی اور یہ اس کی، اور جو ہے یہ جو غرور اور تکبر ہے اس سے استغفار کرو، ان اللہ غفور رحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے ہیں اور رحمان ہیں۔ وَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، جب تم اب یہ مناسک سے فارغ ہو جاؤ، عرفات میں سے آ گئے، مشعر حرام میں سے مزدلفہ سے آ گئے، اور اس کے بعد تم نے جو ہے وہ رمی پر کنکر مار لی، اور جو ہے تم نے قربانی کر دی اور احرام کھول دیا، تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِ آبَاءَكُمْ أَشَدَّ، تو پھر یہ کیا کرتے تھے کہ یہاں اسٹیج لگتے تھے مینا میں، مشاعرے ہوتے تھے، نظمیں اور شعر پڑھا کرتے تھے اپنے آباء و اجداد کے بارے میں، میرے ابا ایسے تھے، میرے دادا ایسے تھے، میرے یہ فلاں تھے، میرے فلاں تھے۔ تو اب تم ابا کا ذکر چھوڑو، بس اللہ کا ذکر کرو، اب تم اللہ سے جڑ گئے ہو، تمہارے لیے فضل کی بات ہے اللہ کا بندہ ہونا، سب سے بڑا ہے، تو بندگی کا اقرار کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، جیسے تم اپنے آبا کا مزے لے لے کر ذکر کرتے ہو، خوش ہوتے ہو، اس طرح اپنے اللہ کا ذکر کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کچھ لوگ وہاں صرف دنیا ہی حاصل کرنے جاتے ہیں تو وہ تو یہ دعا کریں گے اللہ میری تجارت اچھی کر دیجئے، میرے گھر کو صحیح کر دیجئے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف دنیا کی دعا مانگتے ہیں، اللہ میری دنیا اچھی کر دیجئے، میرا کاروبار، میرا قرضہ، وہاں لوگ دعا بھی اسی کو کہتے ہیں، فلاں چیز ہو گئی، فلاں ہو گئی، فلاں ہو گئی۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، جو صرف دنیا مانگتے ہیں آخرت۔ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ دعا مانگتے ہیں اللہ میری دنیا بھی اچھی کیجئے، اللہ میری آخرت بھی اچھی کیجئے، اور مجھے جو ہے عذاب نار سے بچائیے۔ یہ لوگ ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ لوگ ہیں جن کو حصہ ہے ان کی کمائی کا، جتنا یہ کریں گے ان کو ملے گا۔ سہارن یہ دیکھیے یہ کہا گیا ہے اولئک لہم نصیب مما کسبوا، اولئک لہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے اعمال کی کمائی میں سے حصہ ملے گا۔ اب ان کی کمائی ہے تو ساری ملے گی، لہم نصیب، قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے کہ جو کچھ کر رہے ہیں سب کا بدلہ مل جائے نہیں، جو اللہ قبول کر لیں گے اس کا بدلہ ملے گا۔ بہت سا تو تم کرتے ہی نہیں اس لائق، نیت ہی تمہاری اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہوتی، اللہ کے حضور کرنے کی نہیں ہوتی، تو اس میں اللہ کی طرف سے حصہ کیسا مل جائے گا؟ جس میں ریا ہوگی، نام و نمود ہوگا، کوئی اور مقصد ہوگا، اس میں کیوں ہوگا؟ واللہ سریع الحساب، اللہ کے یہاں پھٹا پھٹ حساب ہوتا ہے، فوراً دینے لینے کے میں دیری نہیں ہوتی کہ ادھار اگلے ہفتے پیمنٹ ہوگا، اس گنا ڈال دو تو فلاں تاریخ میں آئے گا، ایسا کچھ نہیں ہے اللہ کے یہاں۔ اللہ کے یہاں تو فوراً ملے گا حساب، بہت جلد حساب دینے والے ہیں، اللہ سریع الحساب۔ تو یہ جو ہے دیکھیے اسلام مذہب اعتدال ہے، کچھ لوگ دنیا کو کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں دنیا کو مانگنا ہی نہیں چاہیے۔ اسلام نے کہا کہ یہ دنیا میں اچھی ہوگی تبھی تو آخرت اچھی ہوگی، یہ مزرعۃ الآخرہ ہے، جب کھیتی اچھی ہوگی تو تبھی تو آمدنی اچھی ہوگی۔ تو یہاں بھی
تو دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ دینداری اس کا نام ہے کہ دنیا میں فقر فقال، پریشانی، مصیبتیں، مشکلوں میں رہیں، یہ نہیں ہے اسلام، یہ سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو دعا مانگتے تھے، حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے وہ یہ دعا مانگتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا۔ اور حج میں جب آدمی اپنے اللہ سے فریاد کرنے، راز و نیاز کے لیے جاتا ہے، وہ ایک طرح سے دعا کا سفر ہی ہے وہ۔ وہاں جو دعائیں مسنون معصور دعائیں، سب سے زیادہ مستند حوالوں سے جو دعا مسنون ہے وہ یہی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ۔ اور سب سے اہم ترین مقام کے لیے بھی دعا یہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رکن یمانی سے لے کر اور حجر اسود تک 70,000 فرشتے ہر وقت متعین رہتے ہیں، جن کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں۔ وہ طواف کرنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سارے محدثین نے نقل کی ہے دعا، یہ دعا کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو دنیا اور آخرت کی فلاح سب سے بہتر دعا ہے یہ۔ حضرت جو ہے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے چچا ہیں، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا نبی اللہ مجھے کوئی بہت اچھی دعا بتا دی ہے، ایسی اچھی دعا بتا دی ہے جس سے اچھی دعا آپ نے کسی کو نہ بتائی ہو۔ تو آپ نے فرمایا یہ چچا یہ دعا بھائی کرو، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ ایک دوسری روایت میں اللہم انی اسألک العفو والعافیت اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ، یعنی اللہ میں آپ سے عافیت مانگتا ہوں دین و دنیا اور آخرت کی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ایک بہت جلیل القدر صحابی ہیں، آپ نے فرمایا معاذ سنو، اذان اور نماز کے درمیان کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو پوچھا یا نبی اللہ میں کیا دعا مانگوں اس وقت؟ فرمایا دارین کی عافیت، دنیا اور آخرت کی عافیت مانگا کرو۔ تو یہ سمجھنا کہ دنیا کو لٹا کر صرف دیندار بنے گا ایسا نہیں ہے، دین پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسی عافیت کی زندگی۔ اب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ عادت شریفہ یہ تھی کہ جب دو کاموں میں اختیار دیا جاتا تو اب نسبتاً آسان کام کو پسند فرماتے تھے، مشکل کام سے آپ جان کو بچایا کرتے تھے۔ یہ تھا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے بھئی آخرت دودھ ہے اور دنیا گوبر۔ کوئی گائے ایسی نہیں ہوگی جو دودھ دیتی ہو گوبر نہ دیتی ہو۔ دودھ کے لیے اگر کوئی کام کر گائے خریدو گے گوبر خود بخود ملے گا، لیکن گوبر کے لیے اگر تم گائے خریدو گے تو پھر وما لہو فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ تو یہ ایک صحابی اللہ کے نبی بہت بیمار تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ عیادت کے لیے آپ بہت جاتے تھے، بڑی فضائل ہیں عیادت کے، تو آپ عیادت کے لیے تشریف لے گئے، دیکھا بالکل سوکھ رہے ہیں، برا حال ہو رہا ہے۔ تم کیا دعا مانگتے ہو؟ کہ اللہ نبی اللہ میں نے دعا مانگی ہے اللہ جو آخرت میں مجھے عذاب دینا ہے وہ آپ مجھے دنیا میں دے دیجیے، مگر مجھے آخرت میں مت عذاب دیجیے، میرے اللہ میں وہاں کے عذاب برداشت نہیں کر۔ کہ تم نے یہ کیوں کیا؟ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ تم نے یہ دعا نہیں سیکھی جو حج میں جو ہے مانگی جاتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ میری دنیا بھی اچھی کیجیے، میری آخرت بھی اچھی کیجیے، مجھے مرنے کے بعد کے عذاب سے بچائیے۔ یہ دعا مانگی تو وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو یہ اسلام مذہب اعتدال ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ اب جب حج سے مناسک سے 20 تاریخ کے اس سے فارغ ہو گئے تو پھر کچھ دن تک وہیں مینا میں رہ کر اللہ کی یاد کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، وہاں پر عبادت کرو، اللہ کا نام لو۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ اور جو آدمی ذرا جلدی کرے 2 دن میں آ جائے وہاں سے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ۔ جو اس سے جو ہے ایک دن بعد کر لے اور تیسرا دن بھی یعنی 13 ذی الحجہ کو بھی وہاں رک جائے اور رمی کر لے وہاں رک کر مینا میں تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ لمن اتقیٰ، لیکن شرط یہ ہے پھر وہی تقوی کی شرط ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہو، اس میں وہاں کوئی اور مقصد نہ ہو، ناموری نہ ہو۔ اتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون۔ اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے واعلموا انکم الیہ تحشرون، جان لو کہ اللہ کی طرف تم سب کو اکٹھا ہونا ہے، وہاں اندر باہر کا سب کھل جائے گا۔ حج تم نے دیکھیے حج کیا ہے تو حج کے بعد آدمی کے دل میں ایک بڑائی سی پیدا ہو جاتی ہے، ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے بار بار تقوی کا ذکر کیا ہے۔ اگر حج کرنے کے بعد یہ خیال ہو گیا میں حاجی ہو گیا، میں متقی ہو گیا، میں پارسا ہو گیا تو ظاہر ہے کہ اور ایک بات یہ بھی ہے
کہ جب آدمی صاف ستھرا ہو گیا کپڑا، یہ آدمی کا مزاج ہے، اس کی فطرت بنائی ہے، جب تھوڑے بہت میلے کپڑے ہوں تو اسے احتیاط کرنے کی اسے ضرورت نہیں ہوتی، تھوڑا بہت اور داغ لگ جائے گا، بھئی اب اتارنے تو ہیں ہی، بدلنے تو ہے ہی، میلے تو وہی ہے، لیکن جب دھل آ گیا تو اس پر ذرا سا داغ بھی اچھا نہیں لگتا نا، پھر تو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ جب تم پاک صاف ہو کر ایسے لوٹے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے، ہمارے وہاں ہم لوگ دبئی جایا کرتے تھے تو وہ ایک فلسطینی تھے بیچارے، بڑے سخت مزاج تھے، بہت غصہ، یہ کرنا وہ کرنا وہ کرنا۔ تو ہمارے ایک دوست تھے موسیٰ بھائی، وہ حج کر کے آئے اور حج کر کے آگے کسی سے لڑنے لگے، گالی گلوچ کرنے لگے، ارے فلاں اب تو حج کر کے آ گیا، تو اللہ کے بندے، کہنے لگے وہ تو میں اب حج کر کے آ گیا، پچھلے تو سارے گناہ معاف ہو گئے، اب تو نئے سرے سے کرنے ہیں۔ یہ کیا کرتے تھے؟ تو یہ ظاہر ہے کہ جب آدمی کی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی فضل کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح سمت دے، ورنہ آدمی کی سلیم الفطرت کا انسان کا قاعدہ یہی ہے کہ جب کپڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں تو اسے ذرا سا داغ بھی برا لگتا ہے، پھر احتیاط سے بچانا چاہیے اپنے کپڑے کو، اللہ نے وہ کیا ہے تو وہ تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ عموماً کبھی کبھی اللہ کے نیک بندے جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے 70 حج کر لیے انہوں نے، تو 70ویں حج کا جو طواف وداع کر رہے تھے تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ 70 حج کرا ہو گئے تیرے تو یہاں تو پورے حرم میں کوئی ایک آدمی نہیں ہوگا جس نے 70 حج کیے ہوں، تو دل میں بڑائی آئی تو پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ صاحب 1 روپے میں سوچا کہ ان حج کو بیچ کر میں صدقہ کر دوں، جو میرے اپنے حج ہیں اب یہ تو کسی کام کے نہیں رہے، جن میں بڑائی آ گئی، جن میں یہ خیال آ گیا کہ میں کچھ عبادت گزار ہو گیا تو یہ تو کسی کام کے نہیں رہے، تو کہنے لگے 1 روپے میں 70 حج، 1 روپے میں 70 حج، 1 روپے میں 70 حج، تو یوں اعلان لگاتے آ رہے تھے۔ تو کہنے لگے ایک صاحب تھے بڑے میاں، بالکل بڑی مشکل سے چلے جا رہا تھا جو ہے لاٹھی کے وزارے، کہنے لگے بڑا کر بیچا ہے، بڑا مہنگا بیچ رہا ہے، میں نے 73 بیچے تھے 98 کے، آدھے درہم کے بیچ کے جا چکا ہوں پچھلے سال 73، تجھے 70 کون لے لے گا 1 روپے میں؟ کہ اللہ دیکھ میرا نفس کتنی بڑائی ہو کر رہا ہے، وہ تو 73 بیچ کے چلا گیا ہے، میرے اللہ اپنے گھر بلایا ہے تو مجھے معاف کر دیے۔ تو عموماً یہ ہوتا ہے، وہاں بہت سی چیزیں، ظاہر ہے کہ حج بہت بڑی عبادت ہے، اور جتنا بڑا سرمایہ کسی کے پاس جمع ہو جاتا ہے تو ڈاکو اور چور اس کے پیچھے اتنا ہی لگتا ہے نا، سونا چاندی ہو تو انسان، ایک تو نفس جو ہے گھر کا بھیدی ہے، اور شیطان ہے جو ڈاکو اور چور ہے، وہ نہیں چاہتا کہ انسان وہ ہو، تو وہ کوشش کرتا ہے کسی طرح، تو جملہ چیزوں میں ایک حج کی بڑائی آ جائے گی، دوسرے کی تحقیر آ جائے گی، میاں یوں نہیں کرتے، عام اسی طرح اپنے حج کو ضائع کرتے ہوئے دیکھا، یہ دیکھو میاں حج کو آئے ہیں یہاں کیا کر رہے ہیں، یہ فلاں ہے، ایسا ہے ایسا ایسا ہے، پتہ نہیں کس کا کیا حال ہوتا ہے، کہ ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں پر میں نے آخری صفحے میں وہاں واقعہ لکھا ہے، ایک صاحب یہیں میرٹھ ضلع کے تھے، وہ 1 روپیہ مزدوری کا جوڑ کر 27 سال میں پیسے جمع کیے اور حج کو گئے۔ اب وہ وہاں جانے کے بعد انہیں وہاں نہیں جاتے تھے حرم میں، وہیں پڑے رہتے تھے روم میں۔ اب لوگ کہنے لگے کہ بیوقوف ہے، اتنی مشکل سے حج کو آیا ہے تو، اور بار بار تجھے فلاں رکاوٹ ہو گئی تھی، ہم نے تیری یہ کی وہ کی، چل حرم چل حرم چل، اچھا میں چلوں گا، وضو کر کے کبھی کھینچ کے لیتے تھے کہ نہیں مجھے مت لے جاؤ تم، مجھے مت لے جاؤ تم، مجھے وہاں مت لے جاؤ، پھر وہ کسی طرح وہ کرتے تھے، اچھا میں خود ہی آ رہا ہوں، وضو کر کے آ رہا ہوں، پھر واپس آئے تو انہوں نے دیکھا پھر یہیں ہے روم میں ہی، جا ہی نہیں رہا حرم میں۔ تو پھر جو ہے ایک دن جمعہ آ گیا کہ تو جمعہ بھی نہیں پڑھنے کا، وہ منحوس یعنی کیا کیا گالیاں دینے لگے، ساتھی تھے بے تکلف، تو یہاں حرم میں آیا کیوں، تو وہیں کیوں نہیں رہ گیا، اتنے پیسے ضائع کرے؟ تو انہوں نے کہا بھائی نہیں بس تم مجھے مت کہو، یہ رہنے دو، میرے حال پر چھوڑ دو، وہ منے ہی نہیں۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ کہنے لگے آج تو تجھے لے کے جائیں گے، تو انہوں نے 2 لڑکوں نے ہاتھ پکڑ لیے، 2 لڑکوں نے ڈنڈوٹ کر کے تجھے حرم میں لے جائیں گے، کھینچ کے لے گئے، کہنے لگا اچھا میں چل رہا ہوں، دیکھو یہاں کبھی پولیس والے آ جائیں گے، وہ آ جائیں گے، تو چلنے لگا، پھر دروازے سے کہنے لگا بس میں اچھا بھی آتا ہوں، نہیں لے جانے کے لیے زبردستی لے جا کر اسے جو ہے وہ کعبے کے پاس ڈال دیا اس کو، بس کعبے چپٹ کے بھیگ کے رونے لگے، اللہ میں تو اس لائق نہیں ہوں، یہ محترم گھر ہے آپ کا، میں اتنا گندا، کہاں ہے آپ کا اتنا بڑا دربار، مولا میں اس لائق کہا تھا، میرا منہ نہیں ہے آپ کے دربار میں آنے کا، میں نے بولا مجھے ہمت نہیں ہو رہی تھی اپنے گناہوں کی وجہ سے، میرے اللہ آپ نے کھچوا کے منگوا لیا، تو اب اپنے دربار کی لاج رکھ کے مجھے یہاں کے لائق کر دیجئے۔ تو وہ سمجھ رہے تھے کہ کسی نحوست کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے، اس پر اس قدر انکسار کا اور اپنے گناہوں پر ندامت کا ہوتا ہے، تو کسی آدمی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ میں ایک اور واقعہ لکھا ہے آخری صفحہ میں
کہ وہ میں مغرب کی نماز سے پہلے ہم لوگ حرم میں بیٹھے ہوئے تھے وہیں اس میں جو ہے فہد والے حصے میں، تو وہاں پر ایک جو ہے مصری آیا، اتنی موٹی موٹی مونچھیں یہاں تک کی داڑھی کی وہ بڑھا لیتے نا اس طرح. تو وہ جو ہے میں نے کہا کہ وہ جو ہے میں نے ان سے یہ بات کہی کہ یہ آپ نے کسی کمپٹیشن کے لیے بڑھا رکھی ہیں کیا؟ بہت ہی وہ بیچ میں بیٹھ گیا. اصل میں جگہ بھی کم تھی، اور جگہ کم میں کوئی آ کر بیٹھ جاتا ہے نا، جب آدمی لمبے وقت کے لیے بیٹھ رہا ہے تو کھل کے بیٹھنا چاہتا ہے وہاں پر، یہ ایک مزاج ہے وہاں پر. کوئی بیچ میں آ کے جگہ میں تنگ کر دے، بیٹھنا تنگ ہو جائے، دیر تک بیٹھے گا تو ذرا مشکل سا ہوتا ہے، تو وہ بیچ میں آ کے بیٹھ گیا اصل میں. اور بیٹھ کے وہ مونچھیں دیکھی تو مجھے ذرا میری طبیعت کو ایسے گرانی سی ہوئی کہ بھئی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں کٹاؤ. اب یہ مونچھیں رکھ رکھی ہیں اور مونچھیں بھی ایسی. تو میں نے کہا کسی کمپٹیشن میں کے لیے تم نے مونچھیں رکھ رکھی ہیں؟ اس نے کہا کہ مرد کی علامت ہے، مرد کی شان ہے، یہ بات کہی. اچھا، میں نے کہا کہ مرد کی شان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ تم جو ہے وہ بڑھاؤ، داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں کٹاؤ، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ مرد کی شان ہے. تو عربوں کا یہ مزاج ہے کہ اللہ کے نبی کا نام آتے ہی وہ بلک جاتے ہیں بالکل کہ کیسا گیا. اس لیے ہمارے یہاں کا بلی اور وہاں کا وہ برابر لگتا ہے. نماز کے سلسلے میں صورتحال یہ ہے، زیادہ تر باوضو رہتے ہیں پولیس والے بھی، وہ بھی، اور سخت گرمی ہو رہی، تپا رہے. کئی دفعہ ایسے وقت میں حج کیے ہم نے، 50 ڈگری ٹیمپریچر ہوتا ہے، جوتے اتار کر نماز پڑھنے لگے اور پھر جوتے پہنچے تو میرے 2 دفعہ چھالے ہوئے ہیں میرے چپل. اتنی دیر زور کی نماز پڑھنے میں وہ جل گئے، اتنے جوتے کے پہن لیے تو پیروں میں جل گئے، اس سے چل کے پڑ گئے. ایسا ہو جاتا ہے وہاں پر. لیکن وہ جو ہے سڑک پر ہی، ننگی کچی سڑک پر، ایسی پکی سڑک پر کھڑے ہو جائیں گے، سڑک پر نہ وقت ہو گیا، روکی گاڑی، وہاں 2 رکعت نماز پڑھی ایسے زمین پر اور پھر چل دیے. ایسا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ بھئی پڑھیں گے، آگے پڑھیں گے، ذرا مسجد دیکھ لیں، یہاں نہیں تو آگے پڑھ لیں گے. ایسا ہم کیا مزاج نہیں ہے. جھوٹ ابھی بھی وہ بہت ناگوار سمجھتے ہیں جھوٹ کو. جھوٹ بول دیا تو وہ یہ عربوں کی صفات ہے، یہ بالکل ابھی بہت ناگواری ہوتی ہے انہیں جھوٹ سے. تو وہ ایک دم ایسا ہو گیا. اب اتفاق سے وہ کھڑے ہو گئے اس میں نماز میں، وہ اب اس پر رقت طاری ہو گئی، عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی. اور پھر وہ حضرت وہ جو تھے، کیا نام ہے، شیخ وہ تھے پرانے اماموں کے سرخیل، بڑے امام تھے شیخ سبیل، وہ نماز پڑھا رہے تھے مغرب کی. تو انہوں نے پتہ نہیں کون سی قرآن کی آخرت کی آیات، جہنم کی اور سزا کی آیات پڑھنی شروع کی گناہ گاروں کے اس میں، اور اس میں وہ کیا تو ان کا بالکل بری طرح اس کو رقت طاری ہو گئی. اور وہ جو ہے تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ وہ گر گئے. اور میں نے بھی نماز توڑی کہ اس کی کوئی کرنی تھی، پولیس والوں کو بلایا اس میں سے، اور پھر جو لے کے گئے تھوڑی دور بہت اسٹریچر لائے، اور اسٹریچر لانے سے پہلے انتقال ہو گیا. یہ اللہ، ہم تو مطلب مجھے پوری طرح یاد نہیں رہا کیسا اس پر کیفیت تھی، اور کیسے کہتے کہتے دنیا سے وہ جو ہے وہ ہو گیا. تو چونکہ حج کے بعد طبیعت میں ایک طرح سے تقوی کی اور پارسائی، اچھے کپڑے پہنے گا تو آدمی کو تھوڑا لگے تو کہ میں صاف ستھرا ہو گیا ہوں، تو یہ ہوتا ہے. تو اس وقت کہا گیا واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اللہ کے پاس جانا ہے تمہیں تو تم تقوی اختیار کرو. یہ حج کے دیکھیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور پہلو بڑا اہم ہے حج کا. کوئی بھی عبادت جو ہے وہ عبادت جب ہی ہے جب وہ اس کے اندر اخلاص ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے. نماز بھی صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو اس طرح جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. روزہ رکھو اس طرح، حج کرو، حج کا تو فرمایا کہ مجھ سے حج کا مناسک سیکھ لو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا، یہ پوری دنیا میں حج کے یہ پورا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ دعوت کے لیے، چونکہ آپ جو ہے منصباً رسول بنا کر بھیجے گئے تھے اور آپ کی اصل ذمہ داری تھی کہ دین کو لوگوں تک پہنچانا. اب اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے، اب اس فریضے کی ادائیگی کے لیے آپ مواقع بناتے بھی تھے، اور مواقع جو مل جاتے ان کو تلاش کر کے ان کا فائدہ بھی اٹھاتے تھے جو بھی ہوتا تھا. تو مواقع بنانے کا مطلب کبھی کسی کی دعوت کر دیتے تھے،
کبھی لوگوں کو جمع کر دیتے تھے، کبھی کسی کو بلا کے بات کرتے تھے، کبھی کسی کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کرتے تھے، تو اس کا دل وہ ہوا تو اسے ہو گیا، یہ تو بنانے کی۔ اور جو مواقع ہوتے تھے، کاس کے بازار میں لوگ جمع ہوتے تھے، وہاں جا کر بات کرتے تھے۔ اب چونکہ حج میں فرصت میں لوگ آتے تھے دنیا بھر سے، اور وہ عبادت اور اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے آتے تھے، تو حج کے اس اجتماع کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بین الاقوامی دعوت کے لیے استعمال فرمایا۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں جو ہجرت کا جو کچھ بھی ہوا ہے وہ حج کے واسطے سے ہوا۔ بیت عقبہ اولا، بیت عقبہ ثانیہ کی مدینہ کے لوگوں نے، اور جو حج کے لوگ یمن میں حج جو ہے اسلام یہیں سے پہنچا، حبشہ میں اسلام یہیں کے واسطے سے پہنچا، تو یہ جو ہے وہ حج کے اس کو استعمال کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ظاہر ہے کہ اب یہ، اور چونکہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے کل عرض کیا تھا کہ شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ حج کی دنیا مصلحتوں میں ایک مزید حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ ساری دنیا سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اپنے دین کا محاسبہ کر لیں کہ ہم جس دین پر عمل کر رہے ہیں وہی دین ہے جو نبی نے سکھایا کہ نہیں۔ لوگ جگہ جگہ سے جائیں گے اور نماز پڑھتے ہوئے اور روزہ رکھتے ہوئے اور ساری عبادتیں کرتے ہوئے وہاں دیکھیں گے اور عربوں کو جس حال میں، تو اپنے علماء سے آ کر کہیں گے حرم میں تو امام حرم کو ہم نے اس طرح نماز پڑھتے دیکھا، ہم نے اس طرح نماز پڑھتے دیکھا، اور آپ اس طرح پڑھتے ہو، تو تلاش و جستجو کا جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم لوگ صحیح قرآن و سنت کے دین پر عمل کر رہے ہیں، نہیں دین اصلی شکل میں رہے گا۔ حج کے واسطے سے یہ جو دنیا میں دین اصل میں، میں نے بتایا تھا کہ حضرت والا کا وہ ایک ملفوظ کہ حضرت فرماتے تھے کہ سنت ہمیشہ انٹرنیشنل ہوتی ہے اور بدعت لوکل ہوتی ہے۔ الگ الگ علاقے کی سنت ایک ہی ہوگی ساری دنیا میں، تو سنت کیا ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ دوسری مصلحت یہ ہے کہ جو ہے حج میں عرفات، اصل حج عرفہ ہے، اور اس کا سب سے بڑا جو ہے وہ عبادت ہے وقوف عرفہ، جو جبل رحمت کی طرف کو ہٹ کر کچھ دیر وقوف کیا جائے، یہ سنت ہے۔ اور جبل رحمت کی طرف وقوف کر کے یہ بات وہ سبق یاد دلایا جا رہا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو آخری وقت میں دے کے گئے تھے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ جو یہ دین تم تک پہنچ گیا ہے دوسرے تک پہنچا دو۔ اور یہ دین تو کہ قیامت تک کے لیے ہے۔ حج میں بھی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیمی میں پیدا کیا، دوسرے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ملت میں پیدا نہیں کیا۔ اس میں بہت سی حکمتیں ہیں، بہت سی مصلحتیں ہیں۔ اس میں ایک یہ بات بھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتیاز اور اختصاص دوسرے نبیوں کے مقابلے میں، ایک تو توحید کامل خالص، ہر امتحان میں جن سے محبت انسان کر سکتا ہے محبت کے ساتھ، والہانہ محبت کے ساتھ، اصولی اور ضابطے کی نہیں، صرف دفتری محبت اور تعلق نہیں اللہ سے بندے کا، بلکہ آخری درجے میں عاشقانہ والے، خلت، دل میں بسنا، خلیل تھے نا اندر، دل میں بسانا اللہ کو، غیر اللہ کو نکال کے اللہ کو دل میں بسانا، یہ تھا۔ تو سارے امتحانوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نے جن چیزوں سے محبت ہو سکتی ہے، مال کی محبت میں امتحان ہوا بکریوں کے ساتھ، اور بیٹا 90 سال کے بعد دیا گیا، اس میں امتحان کرا کے دکھایا، بیوی پہ امتحان کیا، جان میں تو جو ہے آگ میں کود ڈال دیا گیا، ہر چیز میں امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید خالص میں کمال، حنیفہ، ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولکن کان حنیفہ مسلم۔ حنیف کہتے ہیں بالکل یکسو ہو جائے جس کی سوئی، دل کی سوئی بالکل ایک طرف، ادھر ادھر نہیں، ادھر بھی دیکھ رہے ادھر بھی دیکھ رہے نہیں، بس یہ تو ایک طرف کو ہو گئے، بس سورج مکھی کی طرح جدھر کو سورج ہو گیا بس ادھر کو ہمارا رخ، اللہ کی رضا بس۔ دوسری بات مخلوق پر شفقت و رحمت، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، اواہ کہتے ہیں کہ جس کی محبت اور شفقت میں پیمانہ ہر وقت چھلکا رہے، بے قابو رہے وہ جو ہے شفقت و رحمت میں، یہ چیزیں تھیں۔ ایک تو یہ بات تھی، دوسری بات یہ تھی کہ جتنے لوگ، چونکہ یہ دین فطرت ہے، اور فطرت انسان کی یہ ہے کہ آباء و اجداد کے دین سے انحراف آدمی کے لیے گراں ہوتا ہے، اور آباء و اجداد کی دین کی طرف بڑھنا اور چلنا اوپر کی طرف۔ اگر یہ کہیں کہ یہ تمہارے بیٹے کا نہیں، تمہارے دادا کی اوپر جتنا چلتے چلے جائیں گے، بھئی دیکھو تمہارے دادا اس طرح کرتے تم اس طرح کرو، تو اور زیادہ پرکشش ہو جاتی ہے بات کی، تو ہمارے آباء و اجداد کی طرف سے چلا آ رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امتیاز یہ تھا خصوصیت سے کہ سارے جو مشہور ادیان والے تھے وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نسبت جو ہے وہ قائم کرتے تھے۔ یہود بھی یہ کہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے آبا میں ہیں، اس لیے کہ بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تھے، اور نصارہ بھی یہ کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ساری وہ جو ہے حضرت ابراہیم سے منسوب تھی۔ پھر یہاں کے جو ہمارے یہاں کے ہندوستان کے برہمن ہیں وہ بھی ابراہیمی ہیں اصلاً،
ان کے واقعات بھی سب اسی طرح ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ ان کے یہاں تاریخ کا رواج نہیں رہا. یہ بڑا المیہ رہا ہمارے ملک کے لوگوں کا کہ ان کے یہاں تاریخ کوئی چیز نہیں, حتیٰ کہ انہیں وید جو ان کی بنیادی کتابیں ہیں خود انہیں یہ نہیں معلوم کہ کس کی لکھی ہوئی ہے اور کس زمانے میں. بس ایسے اٹکلے لگاتے ہیں. تاریخ کا اگر صحیح پتہ لگا دیا جائے, ان کو بتا دیا جائے. حضرت شمس نوید عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو صاحبین ہیں یہ حضرت نوح علیہ السلام ان کے نبی ہیں یہاں کے. تو اس امت کو اگر آپ صرف ان کے نبی کی تلاش کروا دو تو یہ مسلمان ہو جائیں گے, یہ کہتے تھے, یوں کہا کرتے تھے وہ. تو ان کے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ بھی نسبت کرتے ہیں سب لوگ آباء و اجداد سے. تو حج میں وہ جو ہے تمام وہ چیزیں جن کا اعادہ کیا جاتا ہے, جن کو یاد کیا جاتا ہے, اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس سے توحید شرک کی نفی ہوتی ہے, دوسرے مخلوق پر شفقت و رحمت کا جذبہ لے کر آتا ہے, اور تیسرے یہ ہے کہ آنے والے جب بتائیں گے حضرت ابراہیمی سنت کو ہم زندہ کر کے آئے ہیں اور یہ کر کے آئے ہیں, تو اس میں ایک فطری طور پر وجہ کشمیر اسلام اجنبی مذہب نہیں لگے گا, اسلام پرکشش مذہب لگے گا. تو حج کے اس پورے اس میں ایک بڑا دعوتی وہ ہے, دعوت کے لیے پلس پوائنٹ اور مثبت پہلو ہے کہ حج کے واسطے سے اور حج کی چیزیں, اور بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب جب سے یہ حرم کے چینل چلے ہیں اور حج کی چیزیں یہاں دکھائی جاتی ہیں, تو ہر سال حج کے تمام ارکان کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ لوگ دنیا میں اسلام قبول کر لیتے ہیں. اس میں ایسی کشش ہے, اس میں ایسی فطری وہ ہے کہ اسے دیکھ کر لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں. ویسے بھی وہ جو ہے فیہا ھدی للعالمین, مرکز ہدا ہے, ہدایت اوپر سے جو ہے آسمان سے کعبے پر ہی نازل ہوتی ہے, پھر دنیا میں منتقل ہوتی ہے. یہ ہوتا ہے طریقہ, وہ مرکز ہدایت ہے وہاں پر. اس سے جتنا تعلق بڑھتا چلا جائے گا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہوتی چلی جائے گی. ایسا کتنے لوگوں کے ساتھ, بہت سے بیچارے ہمارے نئے مہاجر مسلمان ایسے آتے ہیں جنہوں نے شروع میں انہیں اسلام سے اس لیے کشش ہوئی کہ انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ ایک کالا سا کوٹا ہے اور ہم اس میں چکر لگا رہے ہیں. وہ ہمارے دوست ہیں مولانا مظاہر صاحب, حضرت مولانا ابراہیم الحق صاحب کے خلفاء میں ہیں. انہوں نے ایک مرتبہ فون کیا مجھے کہ وہ جو ہے ہلدوانی کا ایکس MLA ہے, وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے, تو میں آ جاؤں ان کو لے کر. میں نے کہا اللہ کے بندو آپ اتنی دور لے کر آؤ گے, موت آ گئی راستے میں. یعنی کہ وہ عام آدمی کو تو میں جو ہے پڑھا دیتا ہوں کلمہ, لیکن وہ VIP آدمی ہے. میں نے کہا کوئی VIP کلمہ ہو اسلام میں تو بتا دیجئے, جو کلمہ VIPیت کو ختم کرنے کا نام اسلام ہے. تو وہ خیر کلمہ پڑھایا انہوں نے, پھر ملانے کے لیے لائے. تو میں نے پوچھا کیا آپ نے, کیونکہ میں نائی کی دکان پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں کیلنڈر ٹنگا ہوا ہے اور وہ ایک کوٹھا ہے, اس کے چاروں طرف لوگ چکر لگا رہے ہیں. میں نے پوچھا یہ کیا ہے, کہ یہ تو کعبہ ہے. کہ یہ تو میں روز دوسرے تیسرے روز خواب میں جاتا ہوں. کہنے لگے تو تمہاری آتما تو وہاں چلی گئی. اب آتما وہاں چلی گئی تو وہاں تو صرف مسلمان جا سکتا ہے, اس کا مطلب یہ اندر سے تم مسلمان ہو گئے. نائی نے یہ بات کہی. نائی کوئی دائی وائی نہیں تھا, نہ اسے دعوت کی کوئی دلچسپی تھی. جب ہدایت آنی ہوتی ہے تو اللہ کی شان, تو اس نے کہا کہ وہ تو آتما تو آپ کی چلی گئی, یعنی آپ کی آتما تو مسلمان ہو گئی, بغیر مسلمان ہوئے وہاں کوئی جاتا نہیں, وہاں تو کافر کو جانے کی تو انٹری ہے ہی نہیں وہاں پر. تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر کیا کروں, کہ آپ دیکھ لو بھائی, اب جسم کو اسے شریر کو مسلمان بناؤ تم. تو وہ ڈھونڈتا پھرتا تھا, پھر وہ کسی نے مولانا مظاہر کا پتہ بتا دیا, تو پھر وہ ان کے پاس گیا, بار بار آتا تھا کہ تمہیں لے کے چلوں گا میں دلی ابولت. وہ یہ کیا کرتے تھے, پھر اللہ نے ہدایت دی. تو ایسے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو کعبے کی وجہ سے اور کعبے کو دیکھنے کی وجہ سے ہدایت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے حج کے تمام چیزوں میں 100% روح کے اعتبار سے, ظاہر کے اعتبار سے, باطن کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حج ہمیں بھی نصیب فرمائے, بار بار وہاں حاضری نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.